علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العلی الاجل، والصلاة والسلام علی النبی الافضل وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ طلبہ عزیز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور بدستور اپنے اسباق سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آج ہمارے سامنے وصل کے واجب ہونے کی جو دوسری جگہ ہے اس کا بیان ہے، لیکن پہلی جو جگہ ہے اس میں کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی، پہلے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وصل واجب ہوگا کہاں پہ؟ پہلی جگہ جو دو جملوں کے درمیان اگر کمال انقطاع ہو، یعنی خبریہ ایک ہو دوسرا انشائیہ ہو، اور ترک عطف کی صورت میں خلاف مقصود کا وہم لازم آتا ہو۔ یہ بات آپ نے کل جان لیا۔ اب اگر ترک عطف سے خلاف مقصود کا وہم لازم نہ آئے، دونوں میں کمال انقطاع تو ہے، ایک خبریہ ہے ایک انشائیہ ہے، لیکن عطف چھوڑنے کی صورت میں خلاف مقصود کا وہم لازم نہیں آتا ہے، تو وہاں پہ اگرچہ کمال انقطاع ہے وصل نہیں کیا جائے گا، عطف نہیں کیا جائے گا۔ مثلا آپ نے کہا جاءنی زید سلمہ اللہ، جاءنی زید خبریہ ہے، سلمہ اللہ انشائیہ ہے، دونوں میں کمال انقطاع پایا گیا، لیکن یہاں پر عطف چھوڑنے کی صورت میں خلاف مقصود کا وہم لازم نہیں آتا ہے۔ متکلم کا مقصود زید کی مجیت کی خبر دینا اور اس کو دعا دینا ہے، اور وہی اس کا مفہوم بعد میں بھی ہے، یعنی بغیر عطف کے بھی وہی مفہوم ہے، لہٰذا یہاں پہ عطف چھوڑنے کی وجہ سے خلاف مقصود کا وہم لازم نہیں آ رہا ہے۔ جب نہیں آ رہا ہے تو یہاں پہ عطف نہیں کیا جائے گا۔ جاءنی زید وسلمہ اللہ نہیں کہیں گے، بلکہ جاءنی زید سلمہ اللہ کہیں گے۔ یہ بات ہو گئی پہلی جگہ سے متعلق کہ وصل دو جگہوں میں واجب ہوتا ہے۔ پہلی جگہ یہ کہ کمال انقطاع ہو۔ جی، اب یہاں پہ ایک دوسری چیز سمجھ لیجئے کہ کمال انقطاع یا کمال اتصال وغیرہ جو ہوتا ہے، مثلا کمال انقطاع کب ہوگا؟ جب ایک خبریہ ہو اور ایک انشائیہ ہو۔ اب یہ جو خبریہ ہے لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے خبریہ ہو، انشائیہ ہے لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے انشائیہ ہو۔ مثلا جب آپ نے کہا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اقسطوا لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے انشائیہ ہے، ان اللہ یحب المقسطین لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے خبریہ ہے۔ تو یہ ہو گیا جب دونوں اعتبار سے ہوں، انشائیہ ہو تو انشائیہ دونوں اعتبار سے ہو، خبریہ ہو تو خبریہ دونوں اعتبار سے ہو، یا صرف معناً ہو، یا صرف معناً ہو۔ مثلا ادھر لفظیہ اور معناً دونوں ہے، لفظاً اور معناً دونوں ہے،
اور ادھر صرف معنن ہے تب بھی یہ تضاد مانا جائے گا، دونوں کے درمیان تباین مانا جائے گا۔ مثلا پہلا جملہ خبریہ ہے اور لفظاً اور معنن دونوں یا صرف معنن، اور دوسرا جملہ صرف معنن انشائیہ ہے لفظاً خبریہ ہے، تو معنن اگر وہ انشائیہ ہے تب بھی دونوں کے درمیان تباین پایا جائے گا اور دونوں کے درمیان کمال انقطاع مان لیا جائے گا۔ مثلا جو مثال یہ آپ کے سامنے لا ویرحمک اللہ، لا کی جو مقدر عبارت ہے اس کو جب ظاہر کریں گے لا بر حصل له لا شفاء حصل له، تو یہاں پہ یہ خبریہ ہے لفظاً اور معنن دونوں۔ یرحمک اللہ لفظاً خبریہ ہے لیکن معنن انشائیہ ہے، تو حاصل کلام یہ کہ معنی کا اعتبار کیا جائے گا، معنن اگر تباین ہے تو مان لیا جائے گا کہ یہاں پہ انقطاع پایا جا رہا ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں دوسری جگہ کیا ہے جہاں پہ وصل واجب ہوتا ہے، تو کرے کہ دوسری جگہ یہ ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان توسط بین الکمالین ہو۔ توسط بین الکمالین کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے حاشیہ میں، یعنی کمال انقطاع نہ ہو، کرے کہ نہ کمال انقطاع ہو نہ کمال اتصال ہو۔ جب کمال انقطاع بھی نہیں ہوگا کمال اتصال بھی نہیں ہوگا تو ان دونوں کے درمیان ہو جائے گا، اس کو کہیں گے توسط بین الکمالین۔ کمال انقطاع نہ ہو یہ تو آپ جان گئے، یعنی ایک خبریہ اور دوسرا انشائیہ نہ ہو، پہلا انشائیہ دوسرا خبریہ نہ ہو، یہ ہو گیا کمال انقطاع۔ کمال اتصال نہ ہو، کمال اتصال کب ہوتا ہے؟ جب دونوں کے دونوں خبریہ ہوں یا دونوں کے دونوں انشائیہ ہوں اور دوسرا جملہ پہلے کے لیے تاکید بدل وغیرہ ہو، تو وہاں پہ اتصال کامل ہو جاتا ہے، کمال اتصال ہو جاتا ہے۔ تو نہ دونوں کے دونوں یعنی دونوں میں بالکل تباین ہو کہ ایک خبریہ ہو ایک انشائیہ ہو، اگر ایک خبریہ اور ایک انشائیہ ہوگا تو انقطاع کامل ہو گیا، نہ یہ کہ دونوں کے دونوں خبریہ اور انشائیہ ہوں اور دوسرا پہلے کے لیے تاکید ہو، ایسا نہ ہو۔ تو کیا کیسا ہو؟ حاصل کیا نکلے گا؟ حاصل یہ نکلے گا کہ دونوں کے دونوں خبریہ ہوں یا دونوں کے دونوں انشائیہ ہوں، تو یہ توسط بین الکمالین ہو جائے گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا جِهَةٌ جَامِعَةٌ، اور دونوں کے درمیان یعنی دونوں جملوں کے درمیان جہت جامع ہو۔ کیا جہت جامعہ ہے؟ دیکھیے کرے کہ جہت جامعہ سے مراد یہ ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان اتحاد ہو، تماثل ہو، تقابل ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ زید یعطی و یمنع، اس مثال میں مسند الیہ میں اتحاد ہے، چونکہ دونوں کا مسند الیہ ایک ہے، زید ہی دیتا بھی ہے اور زید ہی روکتا بھی ہے، تو دونوں کا مسند الیہ ایک ہے، اتحاد ہو گیا۔ یعطی اور یمنع میں تقابل ہے، یعطی دینے کو کہتے ہیں، یمنع نہ دینے کو کہتے ہیں، تقابل ہو گیا۔ اب کرے تماثل کی مثال، حضر سعید وذهب اخوه، کرے دونوں مسند کے درمیان تماثل ہے، حضر اور ذهب یہ مسند ہیں، اس میں کیا ہے؟ تماثل ہے۔ تماثل کیوں ہے؟ اس لیے کہ دونوں کے دونوں فعل ہیں، تو یہ تماثل کی مثال ہو گئی۔ اب دیکھیے کرے کہ توسط بین الکمالین ہو، اس کے بعد دونوں کے درمیان کوئی جہت جامعہ ہو۔ جہت جامعہ میں ایک چیز آپ نوٹ کر لیں، اتحاد، تماثل، تقابل تو آپ نے جان لیا،
توافق بھی ہوتا ہے۔ توافق کیا ہے؟ مثلاً ایک چیز دوسرے کے موافق ہو، دونوں ایک ساتھ بولی جاتی ہوں، عام طور سے ایک کے بولنے سے دوسری چیز سمجھ میں آ جاتی ہو، جیسے آپ کھانا پانی ایک ساتھ بولا جاتا ہے تو کھانے اور پانی میں توافق ہے۔ ایسے لکھنا اور پڑھنا تو لکھنے اور پڑھنے میں توافق ہے۔ سورج اور چاند اس میں توافق ہے۔ جی، امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیے مثال کے ساتھ، آپ مثال کے ذریعے سے تطبیق دیجئے۔ دونوں کے درمیان توسط بین الکمالین ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ دونوں کے درمیان جہت جامعہ ہو، جیسے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کو چاہیے کہ وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے فَلْيَضْحَكُوا وَلْيَبْكُوا، يَضْحَكُوا يَبْكُوا دونوں کیا ہیں؟ انشائیہ ہیں، لہذا دونوں میں کیا ہے؟ تماثل ہے۔ يَضْحَكُوا يَبْكُوا دونوں انشائیہ ہیں۔ اچھا، مفہوم کے اعتبار سے دونوں کے اندر تقابل ہے، اس لیے کہ ایک کا معنی ہنسنا ہے اور دوسرے کا معنی رونا ہے، تو یہ جہت پائی جا رہی ہے۔ دوسری مثال میں دیکھیے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ کہہ رہے صاحب کتاب دونوں جملے پہلی آیت میں یعنی فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا انشاء ہونے متوافق ہیں، توافق ہے دونوں کے درمیان، تماثل ہو گیا، اور دونوں کے درمیان جہت تقابل ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں خبر ہونے میں دونوں ایک ہیں، توافق ہے دونوں کے درمیان، اور اگر دیکھیں مفہوم کے اعتبار سے تو دونوں کے درمیان تضاد ہے کہ ابرار لوگ جنت نعمتوں میں ہوں گے اور فجار لوگ جہنم میں ہوں گے، تو دونوں کے درمیان تقابل بھی پایا جا رہا ہے۔ ایک چیز اور یہاں پہ نوٹ کر لیں، یہ جو جہت جامعہ ہے یہ مسند الیہ اور مسند دونوں کے مناسب ہونی چاہیے، کسی ایک کے مناسب نہیں، دونوں کے مناسب ہونی چاہیے۔ مثلا جب آپ نے کہا زید جاء والبعیر ذهب، زید جاء والبعیر ذهب، تو یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، چونکہ یہاں جو دونوں اس میں دونوں خبریاں ہیں، زید جاء والبعیر ذهب، دونوں کے دونوں خبریاں ہیں، صحیح، دونوں میں تماثل پایا جا رہا ہے، خبریہ ہونے میں دونوں متوافق ہیں، لیکن یہاں پہ زید اور بعیر میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ زید اور بعیر میں یہ دونوں جو مسند الیہ ہیں اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا زید عالم وخالد کثیر، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے صحیح نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہا جائے گا کہ زید عالم وخالد کثیر، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو دونوں مسند الیہ ہیں یعنی کثیر اور عالم، کثیر عالم کے مناسب نہیں ہے، کثیر عالم کے مناسب نہیں ہے، کثیر کا تذکرہ عالم کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے ایسا نہیں کہا جائے گا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔